بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ اس سے پہلے کہ ہم دوسرے موضوعات پہ جائیں جو کہ ہمارے یوریا کے اور کھاد کے مسائل ہیں، گندم جو ہمارے یہاں کم پیدا ہونے والی ہے، یہ عالمی سازش کا حصہ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن ہم سب سے پہلے یہ مدینہ مسجد جو طارق روڈ کی ہے، اس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور دست بدستہ جناب چیف جسٹس صاحب سے گزارش کریں گے کہ مدینہ مسجد کے معاملے پر وہ نظر ثانی کریں، اس لحاظ سے کہ یہ اگر ایک مثال بن گئی کہ ہم نے مسجد گرا دی ہے، طارق روڈ کی مسجد گرا دی ہے، تو ساری دنیا کے اندر یہ مثال بن جائے گی، اور ساری دنیا کی جو مسجدیں جو فرانس میں گر رہی ہیں، جو اب 94 قریب مسجدیں گرا دی ہیں، زیادہ گرا دی ہیں، اور انڈیا میں گرا دی ہیں، تو یہ پھر ایک قسم کی بہت بڑی مثال بن جائے گی۔ اب جو طارق روڈ کے لوگ جو ہیں، جو باسی ہیں، وہ جو بھی قیمت ہے آپ متعین کریں، وہ دینے کو تیار ہیں، تو اس کو آپ قبول کر لیں۔ نہیں تو پھر بعد میں پھر اگر یہ بات ہے تو پھر وہ آپ اس سے رجوع کریں اس معاملے پہ، جو عمران خان کا جو محل بنا ہوا ہے اس کو بھی گرائیں پھر بنی گالہ کا، تو پھر وہ بات بنتی ہے اس پر، اس کے بعد بھی مسجد گرانے کی بات نہیں بنتی۔ پہلے تو وہ گرائیں نا بنی گالہ کے محل کو، اس کے بعد میں مسجد پر مہربانی کریں، اس لیے کہ یہ مسجد پر بہت زیادہ گنجائش ہے، یہ آدمی کو جذبات ہے، اس میں دو مسئلے کھڑے ہوں گے۔ ایک مسئلہ تو میں نے کہا کہ ایک عوامی جذبات پھیلیں گے، اور وہ پھر ایک تشدد کی شکل اختیار کریں گے، جو بہت اچھی بات نہیں ہے۔ ہم اس وقت تشدد نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ ملک دنیا بھر میں یہ عالمی سازش یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کراچی میں ایک تشدد کی لہر آ جائے اور یہاں ماردھاڑ شروع ہو جائے، تو وہ ہم اس کو روکنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اور آپ بھی چاہتے ہیں ایز اے چیف جسٹس، تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مثال بن جائے گی دنیا کے اندر، خصوصاً انڈیا میں اور فرانس میں اور باہر کے ملکوں میں، کہ صاحب مسلمانوں کی گرائی جا رہی ہے، تو پاکستان میں گرائی جا رہی ہے، تو ہم کیوں نہ گرائیں۔ تو اس لحاظ سے اس کو اس نقطہ نظر سے آپ دیکھیے، باقی تو آپ کی جو مرضی ہے وہ کر لیں، کیونکہ لیکن اس کے جو بادی نظر میں جو نقصانات ہیں وہ بہت شدید ہیں۔ جی، اس کے بعد میں ہم آ جاتے ہیں دوسرے موضوعات پر۔ جین صاحب پھر صاحب آپ نے مدینہ مسجد کی تو بات کر دی، اب آ جائیں یوریا کی جو کمی ہے۔ بھائی جین صاحب، بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پہ ناز تھا، اور ہم اس پر فخر کرتے تھے کہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے تھے ساتھ ساتھ میں، کہ یہ اگر دنیا کتنے بھی ہم پر سینکشن لگا لے، لیکن ہم بھوکے نہیں مریں گے۔ لیکن اب انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ ہمیں بھوکے مارنے کے لیے ہمارے پاس جو ایک ایسی حکومت مسلط کی ہے، جس کے بعد میں اب ہمارے پاس گندم کی کمی ہو رہی ہے، کپاس کی کمی ہو رہی ہے، چاول کی کمی ہو رہی ہے۔ تو اب یہ ہمیں اب مسئلہ اس کی جو ضروریات ہے کھاد وغیرہ کی، اس کے اندر مسائل کھڑے ہو کر دیے ہیں۔ تو اب ہم یہ پوچھ لیتے ہیں کہ جو ہمارے پنجاب میں جو کہ سب سے زیادہ ہمارا جو گیہوں پیدا کرنے والا علاقہ ہے، چاول پیدا کرنے والا علاقہ ہے، اس میں اب کیا صورتحال ہے، اس پر ہم بات کریں۔ سب زیادہ مسائل ہیں جنوبی پنجاب میں۔ جنوبی پنجاب اختر شیخ صاحب سے بات شروع کریں۔ ملتان چلتے ہیں، ملتان سے ہمارے ساتھ اختر شیخ صاحب ہیں، یار خان سے محمد فاروق صاحب ہیں، جی، اور ڈیرہ غازی خان سے محمد علی میرانی بھی ہیں۔ تینوں حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ فرمائیں پہلے، لیکن اختر شیخ صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، آپ کیونکہ بہت سینئر ہیں، تو آپ فرمائیں کہ اب جو ملتان میں اور جو پورے جنوبی پنجاب میں کی صورتحال کو آپ واضح کریں کہ کیا صورتحال اس وقت وہاں پہ جو کسانوں کو درپیش ہے، اور ہم کتنا نقصان پہ جا رہے ہیں گیہوں کے معاملے میں۔ جی، جنوبی پنجاب کے جو کاشتکار ہیں ان کو اس وقت سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ کھاد کے حوالے سے ہے۔ اچھا، یوریا کھاد کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتے چلیں جی، یہ کاشت کے بعد جب گندم کو خاص طور پہ پانی دیا جاتا ہے تو تب یہ استعمال ہوتی ہے، اور اس سے پہلے جو استعمال ہوتی ہے وہ ڈی اے پی کھاد استعمال ہوتی ہے۔ تو کسانوں کو جب ڈی اے پی کی ضرورت تھی تب ڈی اے پی نہیں ملی، اور اب جب ان کو یوریا کی ضرورت ہے تو یوریا بھی نہیں مل رہی۔ تو جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق جو کاشتکاروں کا جو کہنا ہے، اور جو زرعی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایسی صورتحال میں یہاں کی جو ساؤتھ پنجاب کی گندم کی جو پیداوار ہے اس میں کم از کم 20% تک جو ہے وہ کمی کا امکان ہے۔ تو آپ سمجھتے کیا ہے کہ یہ کوئی نااہلی ہے یا سازش ہے؟ سر، اس میں نااہلی اور سازش دونوں عناصر کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بہتر رہے گا کہ ناقص حکمت عملی تو ان کی ہر وقت ہوتی ہے۔ ہر سال ہم یہ سنتے ہیں کہ جب بھی کوئی اہم فصل کی کاشت ہوتی ہے تو کبھی کھاد کا بحران ہے، کبھی بیج کا بحران ہے۔ اچھا، جب یہ ان مسائل سے نکلتا ہے کاشتکار تو پھر اس کے اوپر جو سپرے جو ضرورت ہوتی ہے ان کے جو بحران سامنے آتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں شیخ صاحب، کیونکہ آپ سینئر آدمی ہیں تو ایک بات آپ کو سننا چاہیے، سارے لوگ جو ہے ہمارے لوگ سن لیں یہ بات۔ جب سوویت یونین ٹوٹا تو وہاں کا وزیر داخلہ جو تھا یو ایس ایس آر کا، اس کو امریکہ نے خرید لیا، سی آئی اے نے،
اور اس کے پیچھے اور اس کو KGB کو پتہ لگ گیا کہ یہ خریدا گیا ہے، تو اس کے پیچھے لگ گئے وہ لوگ اس کے دیکھنے کے لیے، تو بالآخر ملک ٹوٹ گیا ان کا. تو پھر وہ اس کو وہاں پر امریکہ میں بہت بڑی ایک رینچ دے دی گئی. تو وہاں پر ایک KGB کا ایجنٹ وہاں پہ گیا، تو پرانا ایجنٹ تھا، وہ بھی ریٹائر ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اس کو تجسس تھا کہ یہ کیسے ہوا. تو اس نے جا کے جب پوچھا اس سے کہ تم نے کیسے ملک کو توڑنے میں حصہ لیا، تو اس نے کہا کہ صاحب میں نے یہ کام کیا کہ تم لوگ تو میرے فون کو ٹیپ کر رہے تھے، میرے لوگ ملنے والوں کو چیک کر رہے تھے، لیکن میں نے یہ کام کیا کہ جہاں جہاں پر جو نااہل لوگ تھے، جس پوسٹ کے اوپر جو ان کو کچھ کام نہیں آتا تھا، میں نے اس کو وہاں پہ لگا دیا، تو سارا کام خود بخود ہو گیا. تو اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے کہ آپ کے کھاد کے معاملے میں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یوریا آپ کو جب وقت پر آپ کو وہ کھاد نہیں ملی، دوسرے وقت پہ جب آپ کو یوریا نہیں ملا، تو یہ تو اس وقت وہی کام ہو رہا ہے کہ آپ کو تباہی بربادی کے کنارے پہ لے آ رہے ہیں. جی جی بالکل، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. ناقص حکمت عملی بھی وہی لوگ کرتے ہیں نا جو نااہل ہوتے ہیں اور ان کو اہم سیٹوں پر بٹھا دیا جاتا ہے. یہ بات ہم ہر سال دیکھتے ہیں. ساؤتھ پنجاب جو ہے کاشتکاری کے حوالے سے بڑا اہم علاقہ ہے، اور یہاں جو 70 سے 80% لوگ ہیں وہ اسی سے وابستہ لوگ ہیں. یہاں اس علاقے میں انڈسٹری زیادہ نہیں ہے. تو اور جب مسائل جو سب سے زیادہ جو ہم دیکھنے میں آتے ہیں وہ اسی شعبے سے متعلق دیکھنے میں آتے ہیں. کسان کو ہم نے ہر وقت کبھی بیج کے لیے رولتے ہوئے دیکھتے ہیں، کبھی کھاد کے لیے، کبھی ایک اور اہم بات ہے پانی کے لیے. پانی کے لیے بھی ان کے جو ہے نا مسائل ہی رہتے ہیں. اب تو بارش بہت ہو گئی نا، پانی تو آپ کو بہت مل گیا ہے. جی بالکل، بارش سے یہی بات زرعی ماہرین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت اور جو اداروں کی نااہلی تھی کھاد کے حوالے سے، DAP اور یوریا کے حوالے سے، اس کو قدرت نے ہمیں پورا کیا ہے یہ بارش برسا کے. اور اس بارش کے نتیجے میں یہ امکان ہے کہ جس پیداوار میں جو کمی کا امکان ظاہر کیا جاتا تھا اس کی شرح اس بارش کی وجہ سے کم ہوگی. تو قدرت تو ہمارے ملک پر اور ہماری فصلوں اور ہمارے کسان پر مہربان ہے، لیکن یہ حکومت جو ہے وہ مہربان نہیں ہوتی. اچھا، اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ بنیادی طور پر اب جو فضا ہے، دیکھیے میں بالکل ایک بات کی اس بات کے تو خلاف ہوں کہ مسلم لیگ کی حکومت دوبارہ آ جائے، اس لیے کہ وہ مسلم لیگ کے جو لوگ تھے میں مشیر رہا ہوں، آپ کے علم میں ہے، لیکن وہ لٹیرے تھے، اس میں تو دو بات نہیں کریں. اور جو یہاں سندھ میں جو ہے جو پیپل پارٹی ہے وہ بھی لٹیرے لوگ ہیں. اب یہ آدمی بھی جو ہے اس بات پر کیا جنوبی پنجاب کے لوگ اس نتیجے پہنچ گئے ہیں کہ اس سے چھٹکارا حاصل کریں اس حکومت سے یا نہیں؟ جی یقینی بات ہے، جنوبی پنجاب کے لوگ بھی اسی طرح ناراض اور ناراض ہیں جیسے باقی ملک کے لوگ ہیں. خاص طور پہ ہمارے ساتھ یا ہمارے جو یہاں کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو PTI کا وعدہ بھی تھا کہ 100 دن کے اندر جو ہے وہ علیحدہ صوبہ بنائیں گے. یہ صوبہ بھی نہیں بنا پائے، اور جو یہاں کے لوگوں کے جو بنیادی مسائل تھے ان کی طرف بھی جو ہے وہ توجہ نہیں دے پا رہے، نہ ان کو حل کر سکے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سے کہ یہ بنیادی طور پر یہ کس وقت ایک یہ جب آپ رائپ ہوگا معاملہ کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں ان کے خلاف، موجودہ حکومت کے خلاف، کہ کتنا وقت لگے گا ابھی؟ جی میرا یہ خیال ہے کہ یہاں اس طرح کا کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی، کیونکہ نظر نہیں آ رہی. اچھا جی، آپ بہت بہت شکریہ. آپ لائن پہ رہیے. اصغری آپ کس کو لیں؟ محمد رحیم یار خان سے ہمارے نمائندے محمد فاروق ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. محمد فاروق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. اچھا جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں. فرمائیں کہ آپ کے رحیم یار خان کی کیا صورتحال ہے؟ سر رحیم یار خان کی صورتحال اس وقت خاصی خراب ہے. اگر کھاد کی بات کی جائے تو جس شخص کے پاس 8 سے 10 ایکڑ زمین ہے اور مطلب مہینے میں ایک بار اس کی پانی کی باری آتی ہے، اس کے پاس صرف کھاد جو ہے اپنے 10 ایکڑ کی بجائے وہ صرف اپنے 1 ایکڑ میں جو ہے وہ کھاد کی صرف ایک ہی بوری ڈال پا رہا ہے. کھاد جو ہے یہاں پہ بلیک میں فروخت ہو رہی ہے. کھاد کا جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے یوریا کا وہ ہے 1750 روپے، مگر یہاں پہ جو ہے بلیک مارکیٹ میں اسے 2500 سے لے کے 3000 روپے تک جو ہے فروخت کیا جا رہا ہے. اب گندم کی جو فصل ہے اس میں بنیادی طور پر 2 بار جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے. پہلی بار تب ضرورت پڑتی ہے جب گندم کی بجائی کی جاتی ہے، پودا جو ہے وہ 30 دن کا ہوتا ہے، تو پہلی بار اسے پانی کے ساتھ جو ہے وہ یوریا کھاد دی جاتی ہے. اس کے بعد جب یہ 60 دن کا پودا ہوتا ہے تب اسے ایک بار دوبارہ سے دی جاتی ہے، اور فی ایکڑ جو ہے کم از کم 2 بوریاں جو ہے یوریا کھاد کی وہ چاہیے ہوتی ہے. اچھا، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو بارش نے پھر جیسا کہ اپنے شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ بارش نے کوئی اللہ تعالی کی طرف سے نعمت آئی ہے، تو اس سے کوئی فائدہ ہوا آپ کو؟ جی قدرتی طور پر تو بارش سے اب بھی فی الوقت جو ہے گندم کو کافی فائدہ ہوا ہے،
مگر گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کوئی کسانوں کو کوئی ایسا خاطر خواہ، کیونکہ یہ پورا علاقہ جو ہے، یہ پورا علاقہ ملتان کے بعد رحیم یار خان زرعی لحاظ سے بڑا جو ہے یہ مانا جاتا ہے کہ یہاں پہ ابھی اگر اس سال کی بات کی جائے تو گورنمنٹ آف پنجاب نے جو ہے 7,34,000 ایکڑ کا جو ہے وہ ٹارگٹ مقرر کیا ہے کہ جس پہ جو کاشتکار ہیں انہوں نے گندم کاشت کی ہے. مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ کاشتکار جو ہے وہ یوریا کھاد کے لیے در بدر کے دھکے کھانے پر مجبور ہے. سارا دن لائنوں میں لگے رہتے ہیں. یہ بتائیے کہ کھاد کی انہوں نے درآمد نہیں کی ہے، ایکسپورٹ نہیں کی ہے. جی یہ بات ہے. یہاں پہ ایکسپورٹ کے علاوہ بھی سر یہاں پہ جو مافیا ہے نا سر، اس نے کھاد سٹاک کر لی ہے. اچھا، یہ کر لیا کھاد کی خود ساختہ قلت جو ہے وہ اچھا، اس میں پنجاب حکومت ایکشن میں نہیں ہے؟ نہیں، کوئی ایکشن میں نظر نہیں آ رہی. جس طرح کے ایکشن ہونے چاہیے اس طرح کا کوئی ایکشن اور نہیں ہے. عمران خان آپ اس کو کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو آدمی ہے آپ کا جو وزیر اعلیٰ، نائل وزیر اعلیٰ ہے، یہ بہت کامیاب ہے. تو سر اب حکومت نے تو یہ کہنا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ بے تحاشا کامیاب ہے. کوئی بھی حکومت یہ تو نہیں کہے گی کہ جناب یہ ہماری نااہلیاں ہیں. بھائی آدمی جو ایک سچی بات کو جب ایک آدمی لیڈر ہوتا ہے، اس کا یہ کام ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے جب یہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ جمہوریت ہی ہو. اللہ نے یہ کہا کہ جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے یا جو وقت کا حکمران ہوتا ہے اس کو انصاف کرنا ہوتا ہے، عوام کی ضروریات کو پوری کرنی ہوتی ہے، ان کے ساتھ میں برابر کا کرنا ہوتا ہے. اگر وہ اس کا قابل نہ ہو تو پھر وہ اگر یہ پھر کس طرح جائے گا؟ جہنمی ہے. تو پھر ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بات نہیں معلوم ہے تو پھر آپ اس قابل نہیں ہے کہ ملک میں رہیں. جب یہ بات آپ کے جیسے آدمی کو معلوم ہے کہ جو ایک نمائندہ ہے جو کسان نہیں ہے لیکن نمائندہ ہے، ان کے ساتھ میں رہتا ہے، ان کو معلوم ہے، تو اس وزیر اعظم کو کیسے معلوم نہیں ہے یہ بات؟ جی فرمائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو جو ہے یہ ان تمام چیزوں کا علم ہے، مگر اس کے باوجود یہ جو انہوں نے چپ سادھ لی ہے، خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے، کہ یہاں پہ مختلف ایشوز ہوتے ہیں. پہلے جو ہے کسانوں کا جو گنا ہے وہ انہیں سندھ میں لے جانے کی اجازت نہیں تھی. ابھی کھاد کا ایشو ہوا ہے. کھاد بہت ہے ہمارے یہاں پہ جنوبی پنجاب میں، کھاد بے تحاشا ہے. صرف کیا ہے کہ کھاد گورنمنٹ کے ریٹ پر فروخت نہیں کی جا رہی. تو چھاپا مارے نا مافیا. بھائی یہ جو موجودہ پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے بہت سختگیر ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے. یا تو پھر اس کو تقسیم کرو کہ جنوبی پنجاب کو الگ کرو، شمالی پنجاب الگ کرو، سینٹرل پنجاب الگ کرو. اب مطلب یہ ہے کہ یہ جب جو آدمی بیٹھا ہے آپ کا، اس کو تو یعنی بہت سختگیر ہونا چاہیے نا، اس کو تو بہت سخت قانون لاگو کرنا چاہیے کہ صاحب میں نے جنوبی پنجاب کے لوگوں کو زمین خود جنوبی پنجاب کا ہے، اور اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی میرے لوگوں کو زمین نہیں مل رہی، کھاد مل رہی ہے، تو ایکشن لینا. پولیس کس کام کے لیے؟ سر یہاں پہ کوئی بھی ایکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہاں پہ کوئی بھی اگر گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ اس طرح سیریس نظر نہیں آ رہا کہ وہ پین لے، جس طرح کاشتکار کو ایک کو پین ہے. اب ظاہر سی بات ہے جس کے 10 ایکڑ ہے اسے صرف 1 ایکڑ کے لیے یوریا کھاد ملے گی، تو لامحالہ بات ہے جو اس کے باقی ہیں ان کی جہاں پہ پیداوار 60 من فی ایکڑ ہونی تھی تو وہ خود بخود 30 من فی ایکڑ. اچھا پھر وہ جو یوریا کا وقت ختم ہو جائے گا، آپ مجھے فاروق صاحب یہ بتائیں، آخری بات آپ سے سوال یہ ہے، جب یہ کھاد کی ضرورت کا وقت ختم ہو جائے گا تو پھر وہ کھاد کہاں جائے گی؟ سر پھر ایسا ہوتا ہے جب اس کھاد کا وقت ختم ہو جائے گا، پھر اسی کھاد کو جو ہے نیکسٹ فصل کے لیے جو ہے یہ سٹاک کر کے رکھیں اور پھر دوبارہ سے اسے بلیک میں ہی بیچیں گے، کیونکہ یہ 6 ماہ کی فصل ہوتی ہے. 6 ماہ کے بعد دوبارہ کپاس کی فصل آئے گی، پھر تب بھی ان لوگوں نے اسے بلیک میں کر کے ہی فروخت کرنا ہے. اچھا یوں کرتے ہیں یہ لوگ. یہ سارے مہمان ہمارے ساتھ رہیں گے. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. اچھا بریک کے بعد جی ناظرین مختصر وقفہ ہے. وقفے کے بعد آئیں گے تو ڈی جی خان جائیں گے جو وزیر اعلیٰ صاحب کا اپنا ضلع ہے، وہاں کیا صورتحال ہے وہ معلوم کریں گے بریک کے بعد. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. باولپور سے ہمارے نمائندے دانیال رامے صاحب ہمارے ساتھ ویڈیو. دانیال رامے صاحب السلام علیکم. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں. آپ بتائیے کہ بھاولپور کی کیا صورتحال ہے یہ کھاد کے سلسلے میں اور گیہوں کی پیداوار کے سلسلے میں؟ سر پورے پنجاب کی طرح بہاولپور میں بھی جو ہے صرف مشینری جو ہے گورنمنٹ کی وہ جسٹ فوٹو شوٹ کی حد تک تو کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن جو ہے وہ کھاد کی قلت جو ہے وہ بدستور پورے پنجاب کی طرح جو ہے بہاولپور میں بھی شدت اختیار کر چکی ہے. جو کسان ہیں ان کو کھاد نہیں مل رہی، وہ در بدر پھر رہے ہیں اور جس سے ان کی فصلوں کو نقصان ہو رہا ہے. جو ضلع انتظامیہ ہے وہ جس فوٹو شوٹ کی حد تک 1-2 کارروائیاں ضرور ان کی نظر آئی ہیں بہاولپور میں کام کرتے ہوئے. انہوں نے کچھ کھاد قبضے میں بھی لی، جو انہوں نے بعد میں وعدہ کیا تھا کہ جو ہے عام کسانوں میں وہ پراپر سرکاری ریٹ جو ہے وہ 1768 روپے اس کے اوپر تقسیم کی جائے گی، لیکن جو ہے کسان ہے وہ در بدر ویسے ہی بھٹکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا مجھے کوئی ایسا اقدام جو ہے وہ آپ رکیں دانیال صاحب، مجھے بتائیں کہ اس سے پہلے
تو کبھی زندگی کے اندر یہ واقعہ نہیں ہوا کہ کھاد کی جو ہے مسائل کے دو چار ہو؟ یہ سر پہلی دفعہ دیکھنے میں یہ صورتحال آ رہی ہے، اور ہاں، خاص طور پہ کسانوں اب پہ یہ مجھے ہر یہ سال جو ہے بتائیے، آپ کسی نہ کیونکہ کسی چیز صحافی کی ہیں، قلت ہے۔ آپ مجھے بتائیے صحافی ہونے کے ناطے کہ یہ کیوں پیدا ہوئی ہے؟ یہ بتائیے، کوئی سازش ہو رہی ہے، بیوروکریسی سازش کر رہی ہے، عالمی سازش ہے، حکومت شرارت کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا معنی ہے اس کے؟ سر بظاہر تو جو ہے یہ مافیا کا کام نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں جو ہے ہماری ضلعی حکومت جو ہے اس کو چاہیے کہ یہ پراپر جو ہے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے جو یہ مافیا ہے جو اس کو سٹاک کرنے کی کوشش کریں، ان کے خلاف جو ہے کاروائی کریں، اچھا، تاکہ جو مافیا کسانوں میں کو فائدہ آپ کے ہو سکے۔ بھاولپور میں کون آدمی ہے مافیا کا جو اس کا انچارج ہے یہاں پر، یہ جو کر رہا ہے؟ سر ایسے بظاہر کوئی ایک نام تو نہیں ہے، بہت سارے سر لوگ ہیں جو بڑے بڑے سر یہاں پر ٹائکونز جو ہیں جو یوریا کھاد وغیرہ ان کو سٹاک کر رہے ہیں، پھر اس کو بلیک مارکیٹ میں سیل کر رہے ہیں، اور ضلعی انتظامیہ کی پراپر ان کو آشیرواد ہے، ساری چیزیں پتہ ہونے کے باوجود ان کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں ہو رہا، ان کے خلاف کاروائی نہیں کی جا رہی، کسان جو ہے وہ دربدر ہو رہا ہے، اچھا، تو یہ ان میں سے کوئی ایک آدھ آدمی کا نام نہیں بتا سکتے ٹائکون کا؟ کیونکہ پراپر سر جب تک جو ہے وہ کاغذی کاروائی کے طور پہ نہ ہوگا تو سر کسی کا نام کیسے لے سکتے ہیں ہم لوگ؟ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو مسئلہ یہ ہے کہ اب معاملہ جو بگڑ رہا ہے، اور یعنی ہمیں گندم کے جو اب یہ بارش ہوئی ہے اس سے ہمارے جو ہمارے ملتان کے ہمارے جو پورے یعنی پنجاب کے جو جنوبی پنجاب کے جو ہمارے جو چیف ہے، بیورو چیف ہے، انہوں نے بتایا کہ بارش سے ضرور فائدہ ہوا ہے، یہ یوریا کی جو کمی ہوئی تھی اس سے کچھ اس کو بوسٹ ملا ہے پیداوار کو۔ جی 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 بالکل سر، جو ہے وہ بارش جو ہے وہ یہ رحمت ہے، بارش ہونے کی وجہ سے جو کسانوں کو ہے کسی حد تک یوریا کھاد کی جو کمی ہے وہ سر پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کسان کسی حد تک جو ہے وہ مطمئن بھی نظر آ رہے ہیں، اور اس جو ہے وہ یہ پریشانی کے اللہ عالم تعالیٰ میں ان کسانوں کی بدماشوں کے خلاف جو ہے وہ حرکت میں آیا ہے دانیال بالکل سر، صاحب۔ بالکل سر، جب ظلم سر حد سے بڑھتا ہے تو وہ بالکل سر مٹ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت غفور رحیم ذات ہے، وہ اپنے بندوں پہ اپنا کرم بنائے ہوئے ہے، اس جو ہے وہ مصنوعی قلت جو پیدا کی ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس کی جو ہے وہ ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت برسائی ہے، جو کسانوں کے لیے جو ہے وہ بالکل کسی رحمت سے کم نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ دانیال صاحب۔ اختر شیخ صاحب کے پاس چلتے ہیں، ان سے جی اختر شیخ کنکلوڈ صاحب کرتے آپ آ جائیے، آپ فرما رہے تھے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، فرمائیے۔ جی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا، یہ جو کھاد کی جو بحران کی جو بات ہوتی ہے، اور اس کی وجوہات جو ہے نا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساؤتھ پنجاب میں 5 سے 10 بڑے کھاد کے جو ڈیلر ہیں ان کے براہ راست لنکس ہیں موجودہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے پالیٹیشینس کے ساتھ، وزراء کے ساتھ، اور اس کے اوپر جو عہدے کے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان سے بھی ان کے لنک جو بھی ہو مشیر ہیں، گئے۔ ہم نے سنا ہے کہ کوئی مشیر ہے ان کا وہ اس میں انوالو ہے، ایسا ہے؟ جی اس طرح کی، جی بالکل اس طرح کی باتیں ہیں، بہت ساری کی جا رہی ہیں، اور یہ آپ کو بتاتے چلیں یہ جو گورنمنٹ خود بھی کہتی ہے، اور جو کسان کے جو ایسوسیشنز کے جو عہدیدار ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو یوریا پیدا ہو رہا ہے 3 سے 4 بڑی فیکٹریز ہیں وہ یوریا پیدا کر رہی ہیں، اور وہ ہماری ضرورت سے بھی زیادہ ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود یوریا کا بحران ہونا ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس والے سے ایک بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یوریا کے جو بوری کا قیمت ہے وہ 1768 روپے ہے پنجاب میں۔ آج اس کے مقابلے میں جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں وہاں جو یوریا کا ریٹ ہے وہ 10,000 سے 11,000 روپے کے درمیان ہے۔ تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہی مافیا ایک تو ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، دوسرا یہی مافیا جو ہماری کھاد ہے جو یہاں پیدا ہو رہی ہے اس کو افغانستان اور دیگر اسمگلنگ کر رہا ہے۔ ممالک میں بھی یہ اسمگل کر رہا ہے، اور اس میں وہی مافیا ملک بیٹھا ہوا۔ جی آپ شیخ کا صاحب بہت بہت شکریہ اختر شیخ صاحب، آپ نے پنچ لائن بات کی ہے۔ جو اصل بات تو یہ ہوئی نا کہ اب پیسہ کمانے کے لیے اپنے ملک کو بھی تباہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں یہ لوگ، جو لوگ یہ مالدار لوگ ہیں، ان کو اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ باولپور سے دانیال رامے صاحب تھے، ان کا شکریہ۔ دانیال صاحب آپ کا شکریہ، رحیم اور یار خان سے محمد فاروق تھے، ان کا فاروق صاحب شکریہ۔ آپ کا شکریہ جی، اور میرانی صاحب سے بات نہیں ہو میرانی سکی۔ صاحب سے بات کریں گے ابھی ہم، جی تو محمد علی میرانی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں، تو ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ جی محمد علی میرانی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں۔ فرمائیے آپ، کیونکہ جو ڈیرہ غازی خان سے ہیں جو کہ آپ کے وزیر اعلیٰ کا علاقہ ہے، فرمائیے کہ یہاں پر جو یوریا کی قلت ہے وہ کس حالت میں ہے؟
जी सर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे टाइम दिया, और डीजी खान डिवीजन जो कि वजीर आला का शहर है, और ये पूरा डिवीजन डेरा गाजी खान वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का है। लेकिन यहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, मैं थोड़ा सा आपको ये ब्रीफ करता चलूं कि डिवीजन में कितना इलाका काश्त हो रहा है और यहाँ पर यूरिया की कितनी कमी है और कितनी रिक्वायरमेंट है। ये पिछले दिनों यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी विजिट किया था और यूरिया के हवाले से उन्हें भेजा गया था वजीर आला ने। लेकिन जो ब्रीफिंग दी गई थी उसमें यह बताया गया है कि डीजी खान डिवीजन 24,12,852 इलाका है जो काश्त जेरे काश्त है, और यहाँ पर जो यूरिया की जरूरत है वो है 36,19,278, और जो यूरिया हमको यहाँ पर अवेलेबल है वो है 22,81,358, और जो रिमाइंडेड है जो इन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है वो है 13,37,920, और जो इस वक्त यहाँ पर अवेलेबल बैग्स पड़े हुए हैं वो है 27,280, और जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर ऑर्डर दिया हुआ है वो है जो 8,40,245, और यहाँ पर जो शॉर्टेज है वो 4,70,415 बैग्स की इस वक्त शॉर्टेज चल रही है। और यहाँ पर किसान जो है ना वो परेशान है कि ये यहाँ पर जो काश्त इलाका है वहां पर ये इनको ना ही यहाँ पर ये अवेलेबल है, बल्कि इन्होंने जो यहाँ की MP MNA है जो हुकूमत में बैठे हुए हैं और जो इस वक्त वजीर आला के दस्तरात है, यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रुप भी वही काम कर रहा है, खाद की सप्लायर भी वही है, उन्होंने यहाँ पर सप्लाइयां रोकी हुई है और यहाँ से जो है अपना यूरिया को अफगानिस्तान में स्मगलिंग किया गया है। हनीफ खान पिताफी यहाँ पर जो है ना वो वजीर सेहत है, वो यहाँ के वजीर सेहत का नाम है हनीफ खान पिताफी। ठीक हो गया। अच्छा, इसको नोट कर लेते हैं, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में रही तो कभी इनके साथ हिसाब किताब कर लेंगे। मुशीर सेहत है, मुशीर ज़राअत नहीं है वो, उनका ये हाल है। हाँ, उनका ये हाल है। हाँ, यहाँ पर इन्होंने स्टॉक किया हुआ है, सारा अफगानिस्तान भेज रहे हैं, और इस वक्त यहाँ पर जो ये सूरत हाल बता रहे हैं कि आलमी मार्केट में जो यूरिया की कीमत है वो $10,000 या इससे 10,000 तक पहुंच चुकी है, 10,000 फी बोरी पहुंच चुकी है, और यहाँ पर 1,770 रुपए में मिल रही है। तो वहां पर आलमी मार्केट में रेट ज्यादा है, पाकिस्तान में रेट कम है, तो इसलिए लोग स्मगलिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं। मतलब ये हुआ ना कि पाकिस्तान से गद्दारी करके आप दूसरे मुल्कों में पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं। अफगानिस्तान के बॉर्डर ये बलूचिस्तान के रास्ते से यहाँ से यूरिया भेज रहे हैं, और ये दूसरे अजनास में छुपा कर यहाँ से यूरिया जा रही है। और यूरिया की अब यहाँ पर आपको एक बात ये भी बताता चलूं, यहाँ पर ये वजीर आला का शहर है, यहाँ पर जब से वजीर आला यहाँ पर बैठे हैं, इख्तिदार संभाला है, तो यहाँ डीजी खान की सूरत हाल ये है कि 8 अब तक तो ये कमिश्नर चेंज कर चुके हैं, 8 डिप्टी कमिश्नर चेंज हो चुके हैं, इनसे तो ये इंतजामिया भी नहीं संभाली जा रही। और यहाँ पर जो कमिश्नर और इंतजामिया का काम है कि यहाँ पर खड़े होकर ये अपना इंतजाम करें और किसान तक जो है ना अपने निगरानी में किसान तक यूरिया खाद पहुंचाए। लेकिन ये लोग यहाँ पर नहीं है, ये अपने कमरों में बैठे हुए हैं, एक फॉर्मेलिटी के तौर पर कर रहे हैं ये सारा काम। तो यहाँ पर किसान खुआर हो रहा है, और ये हमें लग रहा है कि जो हदफ पिछले साल 1,70,000 मैट्रिक टन का यहाँ पर हदफ था जो पूरा हुआ था, लेकिन गंदम इससे भी ज्यादा हुई थी क्योंकि किसानों ने प्राइवेट तौर पर भी गंदम बेची थी। लेकिन अब जो ये हम तो अभी यूरिया की बात कर रहे हैं, जो पहले DAP की शॉर्टेज हो चुकी है उसका नुकसान कहाँ जाएगा। DAP पहले शॉर्ट हुई है, उसमें भी अभी तक वो किसान को पूरी नहीं मिली थी, अब यूरिया आ गई है, इसमें भी। अच्छा, मेरा सवाल ये, रुक जाइए आप मीरानी साहब, मुझे ये पूछना है आपसे कि जब यहाँ से स्मगलिंग हो रही है तो ये पुलिस, ये जो इंतजामिया है यहाँ की और बलूचिस्तान की, ये क्या कर रही है, ये क्यों नहीं रोकते उसको? यही तो बात है ना कि यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूं कि यहाँ पर वजीर आला उस्मान बुज़दार के जो भाई हैं वो यहाँ पर जो यहाँ पर BMP पुलिस है जो कि बॉर्डर पे तैनात होती है, उनके रिसालदार हैं उमर बुज़दार साहब। तो वो
उन्होंने ये जो है ना यहाँ से सिर्फ ये स्मगलिंग नहीं हो रही बल्कि और भी बहुत कुछ चीजें स्मगलिंग, और बॉर्डर खुले हुए हैं, वहां पर बीएमपी कोई कार्रवाई नहीं करती क्योंकि वहां पर पुलिस की रिट नहीं है, तो वहां पर बीएमपी की रिट है। बीएमपी जो है ना वो यहाँ पर तुमन के हिसाब से बनी हुई है, कोई एक तुमन खोसा, तुमन लिगारी और तुमन बुजदारों की जेर असर है। वहां पर जो अफराद भर्ती किए जाते हैं वो भी वही लोग, वहां के मकामी लोग होते हैं जो वहां से इन चीजों को बआसानी गुजार रहे हैं। और इसमें उमर बुजदार साहब को चाहिए कि क्योंकि वजीर आला के वो सब अख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं उनके भाई, तो ये बॉर्डर को सील करें, लेकिन बॉर्डर सील नहीं है, ना ही कमिश्नर कोई कार्रवाई कर रहा है अभी भी। जब कमिश्नर को इतने बदल दिए जाएंगे तो बेचारे कमिश्नर में ताकत कहाँ से आएगी? तुम खुद कह रहे हो कि भाई कमिश्नरों को कितना बदला किया, इंतजामिया पर उन्होंने इंतजामिया को बिल्कुल बेबस कर दिया है। बिल्कुल यहाँ पर इंतजामिया बेबस है, और यहाँ पर जो भी यहाँ पर अफसर लगता है कि वो वजीर आला के भाइयों की मर्जी के बगैर नहीं लगते, और जब तक वो वजीर आला के भाइयों को खुश रखते हैं तो वो यहाँ पर काम चलता रहता है। अगर कभी कोई अफसर उनके खिलाफ बात करे तो उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली मीरानी साहब, आपका मशकूर है कि आपने बहुत वक्त दिया और बहुत अच्छी बातें बताई हैं आपने। उन्होंने तो ये बता दिया वसीम अकरम प्लस के नीचे भी वसीम अकरम प्लस है। बहुत खराबी की बात है भाई, ये बड़ा तबाही मचा रहा है मुल्क के अंदर ये उस्मान बुजदार, पूरी चेन है, बॉर्डर तक उन्होंने अपने बंदे बहुत खतरनाक भाई, अल्लाह रहम करे इस मुल्क का। भाई मेरे साहब सुनामी कहा जाता है तो हर भाई चीज मैं अब क्या करूं, मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। अब तो चीफ साहब से गुजारिश, मुझे तो हैरत है कि सारे इदारे खामोश हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। चीफ साहब से गुजारिश करनी पड़ेगी और उनसे मिलना पड़ेगा। जी जी अब तो ये बात तय हो गई, बिल्कुल ठीक है, अभी इसको बदलना पड़ेगा। बिल्कुल ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर दूसरे मौज़ूआत पे चलेंगे। नाज़रीन मुख्तसर वक्फा है, एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मिर्ज़ा साहब हमारे साथ खुर्शीद हज़ारवी साहब हैं, सूबा हज़ारा तहरीक के रहनुमा हैं। जी हाजी खुर्शीद हज़ारवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में। और फरमाइए ये जो सूरत हाल है कराची में, पाकिस्तान में जो आवाम महंगाई से परेशान है और वज़ीर आज़म साहब कामयाबी के दावे कर रहे हैं, अशियाए खुर्दनोश आवाम की कीमत से बाहर हो गई है, इस पर तबसरा फरमाइए। जनाब कामयाबी के दावे जो है वो किस तरह हो रहे हैं ये तो मेरी समझ से बाहर है। अब तो आदाद शुमार का जादू भी जो है वो जवाब दे चुका है, और हर चीज में, मेडिसन में, खाने पीने की चीजों में, और जो है अशियाए ज़रूरिया में, हर चीज में कई गुना इजाफा हो गया है, और लोगों की चीखें निकल आई हैं, और लोग अपने जो है वो जो अखराजात है वो पूरे करने से भी कासिर हैं। और जो अक्सर ये अब देख रहे हैं आप, खुदकशियां भी, और मुख्तलिफ जगह में बच्चियों को जो है वो माँ जो है पानी में डूब जाती है, अपने आप को भी ख़त्म कर देती है। बाप अपने बच्चियों को जो है वो ज़रूरियात पूरा न करने की वजह से जो है वो खुद को भी जो है हलाक कर देते हैं, अपने औलाद को भी हलाक कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ऐसी बुरी हालत कभी भी नहीं रही है। जिस तरह ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो है वो बुरी तरीके से माशी जो है वो हिसाब किताब से बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है। तो अब फिर ये जाहिर है कि जो बेचैनी हो रही है, जो आपने जो बात फरमाई है बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि सारा मुल्क परेशान हाल है, लेकिन इमरान खान साहब के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। तो फिर अब क्या करें, फिर क्या इसका हल है? जनाब इसका हल तो मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरी है कि तमाम सियासी क़ुव्वतें जो इस मुल्क के अंदर रहें वो एक पेज पर आ जाएं, और आवाम, जाहिर है कि आवाम तो परेशान बहुत है, लेकिन तो तमाम आयातें एक पेज पर नहीं आएंगी तब तक जाहिर है कि वो मकासद हासिल नहीं हो सकते। तो हमारे जो सियासी कायदीन हैं उनको अपने ज़ाती मफादात को बालाताक रख कर इस मुल्क के मफादात को, इस आवाम के जो गरीब आवाम है इनके मफादात को सामने रख कर चलेंगे
تو تب جا کر یہ گورنمنٹ جو ہے اس کی تبدیلی کی راہ ہموار ہو سکے گی. حاجی صاحب آپ دیکھ چکے ہیں کہ آپ ایک طرف تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو پیپل پارٹی ہے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر چکی ہے، اور ایک طرف آپ نواز شریف کو دیکھ چکے ہیں کہ وہ کتنا لوٹ مار کر چکے ہیں. اب تو یہ نئی قیادت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں آگے نکلیں اور یہ نئی قیادت بنائیں. کیا ایسا ممکن ہے؟ جی جناب، کیوں نہیں ممکن ہے. اگر اس ملک کے اندر ایسی قوتیں، جو سیاسی قوتیں ہیں جو مختلف علاقائی دائروں میں کام کر رہی ہیں، یا اس ملک کے اندر سماجی بنیادوں پر بڑے بڑے کام کر رہی ہے، ایسی تنظیمیں یا کچھ ایسی جو ہے وہ جماعتیں، تنظیمیں جو فکری بنیادوں پر یہاں کام کر رہی ہیں، تو یہ سارے اگر اکٹھے ہو جائیں اور جو ہے ایک آپس میں الائنس بلے بنا لیں، تو اس طرح اگر یہ آگے بڑھیں گے تو پھر چھوٹے چھوٹے مسائل حل ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی حالت کو بدلنے کے لیے، اس ملک کی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے کراچی کو ٹھیک کرنا ہوگا کہ جو ہے معاملات ٹھیک ہو گئے اور کراچی سے جو ہے وہ یہاں پرامن ماحول صحیح طریقے سے مل گیا اور یہاں پر صحیح طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو کام کرنے کا موقع مل گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا ریونیو اگر کراچی پہ صحیح طریقے سے خرچ ہو جائے اور اس کے لیے کوئی ایک شفاف انتظام بن جائے، تو اور ٹیلنٹ وہ جب سامنے آئے گا جب یہاں پر کوٹا سسٹم ختم ہوگا اور یہاں پر جو میرٹ پر جو ہے نوجوان آئیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کراچی اس ملک 70% ریونیو، تو اس ریونیو میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. اور جب میرٹ پر لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ اس ملک میں کرپشن بھی ختم ہوگی انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ کا مشکور ہے کہ آپ نے وقت دیا. جی میرے صاحب ہزاروی صاحب سے تو بات ہو گئی. جی اب اخلاق ہاشمی صاحب کے پاس چلتے ہیں. جی اخلاق ہمارے ہاشمی ساتھ صاحب، ٹیلی فون السلام لائن پہ موجود ہیں. علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ فرمائیں کہ آپ جو کراچی میں مہنگائی بڑی زور و شور میں ہے، پورے ملک میں زیادہ بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، جی اور اشیاء خوردنوش اور دواؤں کی قیمتیں بھی بہت بڑھ گئی ہیں، اس پر ہم آپ کا کراچی تبصرہ چاہتے ہیں. نصرت مرزا صاحب، یہ کراچی سے ہٹ کر، کیونکہ میں ابھی آ رہا ہوں پورے پاکستان سے گھوم کے جو نا، خاص طور پہ کے پی سے جو نا، اب وہاں حالات ایسے ہیں کہ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ لوگ اتنے پریشان ہیں کہ بہت زیادہ. اور ایک 15,000 کے اندر مجھے بتائیں کہ کس طرح سے گزارا ہو سکتا ہے، کہ جبکہ گیس کے بل، بجلی کے بل تو تقریباً 10-12 ہزار روپے یہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں جو نا بل آ رہے ہیں. تو لوگ جو نا بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اس حد تک پریشان ہے کہ بہت زیادہ لوگ خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں. پیچھے دنوں میں وہاں پنجاب میں تھا، تو وہاں عورت نے 5 بچوں کی ماں نے جو نا وہاں اپنے بچوں کو جو نا خودکشی کرنے کی کوشش کی، جو کہ پولیس والوں نے دیکھ لیا اور پولیس نے بچایا انہیں جو نا. تو دوسرے نمبر پہ یہ میں کہوں گا کہ یہ اور مزید ابھی مہنگائی ہوگی، کیونکہ IMF کا جو ہم نے یہ 172 پر جو ہے نا ہم نے ڈالر کا ہم نے وعدہ کیا ان سے، IMF والوں سے، اور دوسرے بجلی اور گیس کے بل ہم روزانہ کی بنیاد پر بڑھانے کا وعدہ ہم نے کیا ہے. تو یہ ہم بالکل یعنی کہ ایک اس طرف جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے پاکستان کے اندر، کہ پاکستان میں ایک بھوچال آنے والا ہے، اور غریب جو ہے نا، غریب بری طرح سے پریشان ہے اور بری طرح سے پس رہا ہے غریب جو ہے نا یہاں پہ. چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک ہنگامہ ہو جائے، عدم استحکام ہو جائے، جو نہیں والے جو ہے. نہیں، میں 2 ہاتھ آگے سے جاؤں گا کہ آخر میں یہ ہوگا کہ یہ لوگ کہیں گے کہ جی ہم کیونکہ پاکستان کو قرض نہیں دینے کے تیار ہے، اس لیے آپ اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک کریں، اس کے بعد ہم آپ کو پیسے دیں گے. اچھا، مطلب وہ صرف آپ ایٹمی پروگرام کے پیچھے ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں، بالکل 100% پیچھے نہیں، اس میں کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں، کیونکہ 3-4 چیزیں جو نا وہ جو عمران خان سے کرانی تھی انہوں نے کرا لی ہے، اور یہ آخری جو نا اسرائیل کو تسلیم کرنے والی بات، اور یہ ہمارا ایٹمی رول جو ہے بیک کرنے کے پوری دنیا کو، خاص طور پہ امریکہ کو جو نا کھٹک رہا ہے جو نا، اور یہ سب کچھ اسی کے ایک پیچھے جو نا یہ کہانی ہے بہت بڑی جو نا یہ جو ہونا چاہ رہی ہیں. اچھا جی، بہت بہت شکریہ آپ کا اخلاق ہاشمی صاحب، آپ نے بہت اہم بات کہہ دی ہے جو ہم اس کے آپ کے مشکور ہیں. جی وہ صحافی کی نظر سے دیکھیں نا، کہتے ہیں پورے پاکستان صحافی نہیں، سیاستدان بھی ہے، وہ بہت بڑا بہت اس نے خدمت کی ہے پاکستان کی. تو وہ سب دیکھ کے وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی بہت برا حال ہے پورے ملک میں. میرے صاحب اب اگلے موضوع پہ چلتے ہیں. بلوچستان میں چونکہ بارش سے بڑی تباہی ہے تو بلوچستان کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ساجد بن رحیم صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی ساجد بن رحیم صاحب، السلام علیکم.
وعلیکم السلام مرزا صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ جی اللہ کا شکر. آپ فرمائیں. اب کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پورے جو عربستان میں بہت تباہی مچی ہے، ایران میں تباہی مچی ہے، پھر ہمارے گوادر میں تباہی مچی ہے، تو فرمائیں اس کی جی آپ کو تفصیل بتانا پسند فرمائیں گے؟ جی مرزا صاحب، ابھی جو حالیہ طوفانی بارشیں ہوئی ہیں اس کے باعث جو ہے وہ تحصیل گوادر اور تحصیل پسنی جو ڈسٹرکٹ گوادر کا ایریا ہے وہاں پر جو ہے وہ طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے. بہت زیادہ جو ہے اگر ہم دیہی علاقوں کی بات کریں گے تو بنداز تقریباً 90% جو ہے وہ بارشوں سے بہہ گئے ہیں، اور بہت سارے علاقے پسنی کے ایسے ہیں، نلیٹ ہے، کنڈاسول ہے، کپر ہے، اور کلک کے کچھ علاقے ہیں وہاں پر جو ہے نا اب بھی لوگوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو تحصیل گوادر کا شہر ہے وہاں پر جو پورٹ سے مول کا علاقہ ہے ملا بند، وہاں پر بارش نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہے، لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے. اس وقت جو ہے وہ مختلف جو سرکاری ادارے ہیں، ضلعی انتظامیہ سمیت جو سول اور جو فوجی ادارے ہیں وہ ریسکیو کر رہے ہیں، اور ریسکیو کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. اب ریلیف آپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے پی ٹی ایم میں اور پاکستان آرمی، پاکستان نیوی اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جانب سے. تو اوور آل جو ہے وہ ڈسٹرکٹ میں بہت زیادہ جو ہے ان دو تحصیلوں میں تباہی ہوئی ہے بارش کی وجہ سے، اور بلوچستان گورنمنٹ نے ان دونوں ایریاز کو آفت زدہ قرار دیا ہے. اچھا نہیں، میں نے گوادر دیکھا ہے، تو آپ جو بازار تھا وہ جو آپ کا جو ہوٹل ہے ہماری جو اس ہوٹل کے نیچے کا جو بازار ہے وہ سارا ڈوب گیا ہے کیا آپ کے خیال میں؟ جی بالکل، یہ گوادر شہر کا مرکز ہے ملا فاضل چوک. یہاں پر اکثر جو ہے جب بارشیں ہوتی ہیں تو ڈرینیج کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے پانی اکثر جو ہے نا کھڑا ہو جاتا ہے بڑی مقدار میں. اس دفعہ جو ہے وہ طوفانی بارشوں کی وجہ سے وہ سارا ایریا جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا. ڈائریکٹر جنرل جو گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے انہوں نے خود بھی وزٹ کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ذمہ دار ہے وہ جی ڈی اے، کیونکہ جی ڈی اے نے اس پہ جو ہے نا 1.60 ارب روپے کا ایک ڈرین سسٹم بنایا ہے جو کھلی ناکام ہے. اس ڈرین سسٹم سے جو ہے نا وہ پانی کی جو نکاسی ہے وہ نہیں ہو سکی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا اب بھی کرنا پڑ رہا ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں جو گوادر کا جو بازار تھا وہ یہاں دکانیں ہیں وہ سب کے سب وہ اس پہ پڑ گئی ہیں، بارش کے اس پہ زد میں آ گئی ہیں، اس ریلے میں؟ جی بارش بیسیکلی ریلا نہیں تھا، وہ طوفانی جو بارش ہوئی ہے اس کا پانی ڈرینیج کا جو سسٹم ہے وہ ناکامی کی وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے. جی اب جو ہے نا وہ جو ملا فاضل چوک کا ایریا ہے اسے میونسپلٹی کے اور بلدیہ کا جو جی ڈی اے کے لوگ ہیں پاکستان آرمی کے، انہوں نے نکاسی کر کے جو ہے نا وہ نکالنے کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ہی جنت بازار جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں پر بھی دکانوں میں پانی داخل ہو گیا ہے، اور شہر کے متعدد علاقے ہیں 33 وارڈ جو ہیں ان میں اکثر گھر جو ہے وہ بارش سے کریک ہو چکے ہیں اور بارش سے کافی لوگوں کو نقصان پہنچا ہے. اور یہ جو ہمارا گوادر کے جو بیلٹ ہے جہاں پر ہمارے جہاز کھڑے ہوتے ہیں اس کا کیا صورتحال ہے؟ بالکل، یہ ساحل کے ساتھ جتنے علاقے ہیں وہاں پر پانی جمع ہو چکا ہے، اور جن علاقوں میں جو ہے وہ سمندر قریب تھا وہاں پہ پانی بہہ کر نکل گیا ہے، لیکن جن علاقوں میں ڈرینیج کا سسٹم نہیں تھا وہاں پر پانی اس وقت بھی رکا ہوا ہے. ابھی بھی رکا ہوا ہے؟ تو کوئی اموات تو نہیں ہوئی ہیں؟ نہیں، الحمدللہ جو ہے وہ انسانی جانیں محفوظ رہی ہیں اس سے، لیکن یہ ہے کہ مال مویشیوں کو گوادر کے دیہی علاقوں میں نقصان پہنچا ہے، بنداز ٹوٹے ہیں، گھر ٹوٹے ہیں. اور وہ جو مین روڈ تھا آپ کا جو آپ کو تربت سے ملاتا ہے یا کوٹا سے ملاتا ہے وہ مین روڈ سیف ہے؟ جی وہ کوسٹل ہائی وے جو ہے نا وہ پہلی رات جہاں بارش ہوئی تھی تو پھر ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، اس کو پھر بعد میں جو ہے وہ اداروں نے کنیکٹ کر کے ٹریفک کے لیے بحال کر دیا. جی بہت بہت شکریہ آپ کا جناب. جی میرے صاحب بہت بھی ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں.